السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آئے ہیں طائف کے سفر پر۔ یہاں کی زیارت انشاءاللہ آپ کو اس ولاگ کے ذریعے کروائے گے، جس میں سب سے پہلی زیارت ہے باب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ۔ آج ہم آئے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے نام سے بنی ہوئی مسجد۔ تو دوستو، یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نام سے جو لائبریری بنی ہوئی ہے، بتایا جاتا ہے کہ یہ اتنی بڑی لائبریری ہے کہ یہاں پر دنیا کی ہر زبان کی آپ کو کتاب دیکھنے کو ملے گی انشاءاللہ۔ اور اسی کے بغل میں یہاں پر مسجد بھی بنی ہوئی ہے، اس کی بھی ہم زیارت کریں گے انشاءاللہ۔ اور یہ جو آپ دیوار دیکھ رہے ہو، یہ ہے قبرستان۔ یہاں پر بہت سارے صحابہ کرام یہاں پر مدفون ہیں، مطلب ان کو یہاں پر دفن کیا گیا ہے، آرام فرما رہے ہیں۔ اور اسی کے علاوہ سامنے اور ایک جگہ ہے جہاں پر بہت سارے صحابہ وہاں پر بھی دفن ہیں۔ تو انشاءاللہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ویڈیو کے ذریعے۔ یہ جو سامنے آپ کو دکھ رہا ہے یہ کمپاؤنڈ میں ایکچولی یہاں پر بھی بہت ساری قبریں ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی۔ تو یہ ہے طائف کی وہ زیارت جہاں پر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ مسجد بنی ہوئی ہے، اسی کے بغل میں قبرستان ہے اور اسی کے بغل میں لائبریری ہے، کیونکہ یہ ان کا گھر ہوا کرتا تھا۔ اور اس کے بیک سائڈ میں بھی جو ان کا گھر جو ایکچوئل اس زمانے میں تھا ویسے ہی حالت میں گھر ہے، تو وہ بھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اور اسی کے ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ تھوڑا آگے بڑھتے ہیں تو یہاں پر جو یہ دیوار آپ کو دکھائی دے رہی ہے، سامنے جو دیوار دکھائی دے رہی ہے، یہ ان کی قبر مبارک ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک ہے۔ اس کے بغل میں یہاں پر آپ دیکھو گے تو آپ کو یہاں پر زنانہ مسجد، مطلب کہ مستور عورتوں کے لیے، لیڈیز کے لیے، مستورات کے لیے مسجد ہے۔ اور اس کے جو آگے کی سائڈ میں مسجد ہے، وہاں پر آپ کو جینٹس کے لیے مسجد دکھائی دے گا انشاءاللہ۔ تو یہ ادھر کی سائڈ میں جو دکھ رہا ہے، یہ بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کا قبرستان۔ اور اس کے اس سائڈ میں جو آپ کو چیز دکھائی دے رہی ہے، یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی قبر ہے یہاں پر۔ تو انشاءاللہ اور جو دوسری زیارت ہے وہ بھی ہم انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے۔ یہ جو مسجد آپ لوگ دیکھ رہے ہو، اندر سے مسجد ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ مسجد۔ اور اس کے بیک سائڈ میں یہ دیکھ رہے ہو آپ، یہ ہے ممبر، جو کہ بتایا جاتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا ممبر ہے۔ میں اس لیے سلو بول رہا ہوں کیونکہ مسجد ہے اور مسجد کا ادب کرنا چاہیے۔ اگر آپ لوگ کہیں گے کہ پھر ویڈیو بھی نہیں بنانا چاہیے مسجد میں، تو یہ آپ کی زیارت کے لیے بنوایا جا رہا ہے، اور تاکہ آپ کے دل میں تمنا پیدا ہو یہاں آنے کی۔ یہ بہت ہی اتہاسک، بہت ہی تاریخی شہر ہے، جہاں پر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم یہاں پر پڑے تھے۔ اسے کہا جاتا ہے طائف۔ یہاں کی زیارت ہے انشاءاللہ میں آپ کو 1 بائی 1 ضرور کرواؤں گا۔ تو یہ ہمارا جو پہلی زیارت تھی، جو مسجد عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ۔ اس کے بعد میں نے آپ کو قبرستان بتایا ہو جہاں پر ان کی قبر ہے، اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی بھی یہاں پر قبریں ہیں، وہ بھی میں نے آپ کو بتایا ہو آلریڈی۔ اور جو کچھ چیزیں رہیں گی انشاءاللہ 1 بائی 1 اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو بتایا جائے گا۔ تو کشمیر کی ٹھنڈی لگ رہی ہے آگے۔ اب آپ لوگوں نے یہاں پر مسجد عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی زیارت کر لیے۔ اسی کے ساتھ میں یہاں پر میں آپ کو بتا دوں، یہ ہے وہ قبرستان جہاں پر بہت سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین یہاں پر ان کی تدفین کی گئی، مدفون ہیں، یہاں پر دفن ہیں۔ یہ وہ صحابہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نثار کیا کرتے تھے۔ سو یہ تھی طائف کی پہلی زیارت، جہاں پر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ان 3 سرداروں کو دین کی دعوت دی جنہوں نے قبول نہیں کیا۔ یہی وہ جگہ ہے، اسی جگہ پر مسجد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بنی ہوئی ہے، اسی جگہ پہ ان کی لائبریری بنی ہوئی ہے، اسی جگہ پہ ان کی قبر مبارک بھی ہے۔ 3 چیزیں آپ کو ایک ہی جگہ پر دیکھنے کو مل جائے گی انشاءاللہ۔ یہ رضی اللہ تعالیٰ جس گھر میں انہیں جو رہا کرتے تھے، یہ گھر مبارک ان کا دیکھیے اس کی حال میں، اسی حال میں ابھی بھی پڑا ہوا ہے، جیسے معلوم ہو رہا ہے کہ 1400 سال پہلے جیسے زمانہ۔ ابھی ہم لوگ جہاں پر جا رہے ہیں، یہ طائف کی دوسرے نمبر کی زیارت ہے، جسے عتبہ شیبہ کا باغ کہا جاتا ہے۔ آپ نے بہت سارے ٹائم سنا ہوگا عتبہ شیبہ کا باغ۔ اب اس باغ کو پوری طرح ویسے حالت میں تو نہیں رکھا گیا، کافی حد تک یہاں پر بدلاؤ ہو گیا ہے، لیکن وہ جگہ وہی ہے، اسی لیے ہم انشاءاللہ آپ کو اس کی زیارت کروائیں گے۔ آپ لوگ بنے رہیں۔ اس باغ کا ذکر آپ نے بار بار سنا ہوگا، عتبہ شیبہ کا باغ، طائف، مکہ، لیکن اس کی زیارتیں بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہیں۔ ہم آپ کو ہمارے ویڈیو کے ذریعے یہی دکھانا چاہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے دل میں تمنا جاگے کہ انشاءاللہ ہم بھی یہاں پر آئیں گے۔ یہ وہ سارے چیزیں جہاں پر اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، صحابہ آئے ہیں،
اور یہ وہ مبارک زمینیں ہیں ہمارے نبی کے قدم پڑنے کی وجہ سے یہ ساری چیزیں مبارک بن گئی. تو یہ باغات ہیں لیکن اب اس طرح سے نہیں بچے ہوئے, اس کو بہت سارا چینجز کر دیا گیا, لیکن جگہ وہی ہے. تو آپ لوگ زیارت کریں اور سبحان اللہ ضرور کہیں. السلام علیکم دوستو, طائف کے جو دوسرے نمبر کی زیارت ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا عتبہ شیبہ کا باغ, یہ وہی باغ ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے تھے. مطلب جب طائف کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا تھا, پتھر مارے تھے, ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خون نکل رہا تھا اور جس باغ میں جا کر وہ بیٹھے تھے یہ وہی باغ ہے. اور اس وقت یہی وہ انگور کے باغ ہے جہاں پر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ کر بیٹھے تھے اور یہاں پر عداس نامی ایک غلام نے ان کو انگور پیش کیا تھا اور اس کے بعد میں اسی شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام بھی قبول کیا. اس کے بعد ان کا نام حضرت عداس رضی اللہ عنہ ہو گیا اور انہی کے نام سے یہاں پر ایک مسجد بھی تعمیر کی گئی جہاں پر ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں. چلو بتایا جا رہا ہے کہ اس کو پرانے طرز پہ بنایا گیا ہے. اصل معنوں میں یہ پرانی طرح کی نہیں ہے چیزیں, یہ اس کو رینوویٹ کیا گیا ہے, پرانے طرز پہ بنایا گیا, اس طرح سے بتایا جا رہا ہے تاکہ وہ فیل آئے ہم کو کہ ہمارے نبی اس جگہ پر آئے تھے, اس باغ میں آئے تھے انگور کے. اور یہ مسجد ہے, اس مسجد میں انشاءاللہ ابھی ہم داخل ہو گئے, دعا پڑھتے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک. یہ مسجد عداس ہے, مسجد عداس انشاءاللہ. یہ وہی صحابی کے نام پہ مسجد بنائی گئی جنہوں نے سب سے پہلے طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا. یہ پہلے شخص تھے طائف کے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر. تبھی سے یہاں پر باقاعدہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کی گئی تھی بتایا جاتا ہے. اسی وقت سے اس کا نام مسجد عداس رضی اللہ عنہ رکھ دیا گیا. بڑے مبارک سے تو آپ لوگوں نے زیارت کی ہوگی اس باغ کی. عتبہ شیبہ کا یہ باغ ہے. آج میں جس باغ میں کھڑا ہوں اسی باغ میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ کر بیٹھے تھے جب سرداران طائف نے ان کے پیچھے بچوں کو لگا دیا تھا, پتھر مارے جا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خون مبارک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لوح مبارک ہے, وہ نکل رہا تھا. اور یہ تک ہم نے سنا کہ آپ کی جوتیاں جو تو خون میں تر ہو گئی تھی. بہت سارے واقعات ہیں. تو اس وقت ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آ کر بیٹھے تھے. یہ وہی باغ ہے جہاں پر طائف کا پہلا شخص حضرت عداس نے اسلام قبول کیا تھا اور حضرت عداس رضی اللہ عنہ بن گئے تھے. یہ وہی شخص ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے انگور پیش کیے تو آپ نے بسم اللہ کہہ کر انگور کھائے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور یہی کلمات سن کر پھر وہ ان کا آپس میں بات چیت ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور انہوں نے اسلام قبول کیا. تو عتبہ شیبہ کا باغ اسی لیے مشہور ہے. اور آپ لوگ بھی دعا کریں انشاءاللہ اللہ آپ کو بھی یہاں کی زیارت کروائے, کیونکہ بہت ہی ایک اچھی جگہ, ایسی جگہ جہاں پر ہمارے نبی کے قدم پڑے ہو وہ ہمیشہ ہی اچھی ہی جگہ ہو سکتی ہے اور مبارک جگہ ہوتی ہے. آپ لوگ بھی آئیں انشاءاللہ یہاں پر, اور بھی جو کچھ زیارتیں رہیں گی آپ کو انشاءاللہ ضرور دکھاؤں گا. کچھ اس طرح سے اس کو رینوویٹ کیا گیا ہے, بنایا گیا ہے. اور یہاں پر لوگ اس پانی کو پینے لگے ہیں, چہرے پہ لگانا شروع کر دیے اور الگ الگ اس کی بھی افواہیں چلنے لگی. تو کوئی یہ مقدس پانی ہے نہیں اور نہ ہی اس کا کوئی قرآن حدیث سے لینا دینا ہے, بس یہ جسٹ پانی ہے, رینوویٹ کیا گیا ہے. زمزم سے بڑھ کر کوئی پانی نہیں ہے, بس سمپل. یہ میرے پیچھے آپ کو ایک پہاڑ دکھائی دے رہا ہے. تو جب جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کہے تو میں دونوں پہاڑوں کے بیچ میں طائف کی جو بستی ہے اس کو کچل دوں, دبا دوں, تو اس میں سے ایک پہاڑ کہا جاتا ہے یہ ہے اور ایک دوسری سائیڈ میں. ان دونوں پہاڑوں کو ملا کر اس طائف کی بستی کو کچلنے کے لیے حضرت جبرائیل نے کہا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا. کہا کہ یہ نہیں تو ان میں سے, ان کی آنے والی نسلوں میں سے لوگ اسلام لائے گے انشاءاللہ اور یہ اسلام کے مددگار بنیں گے. اور پھر وہی ہوا.
آج طائف میں الحمدللہ پوری طرح سے مسلم ہیں۔ تو یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں تھی اور کسی طرح کی بد دعا نہیں دیے۔ قربان جائے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتنے مہربان تھے کہ مطلب کسی کو برا نہیں، کسی کے لیے بد دعا نہیں۔ آج میں اس جگہ پہ کھڑا ہوں تو میں ظاہر نہیں کر سکتا ہوں کہ کتنا ایک مطلب بہت ہی میں فیل کر رہا ہوں، وہ چیزیں محسوس کر رہا ہوں کہ کیسے ہمارے نبی آئے ہوگے یہاں پر، طائف والوں نے ان کو ستایا ہوگا۔ ابھی ہم طائف کی جو مین زیارت ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے اور دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر گرانا چاہتے تھے، یہ وہی جگہ ہے، لیکن آپ نے اشارہ کیا پتھر کو اور کہا اگر تو اللہ کے حکم سے آ رہا ہے تو آ جا، تو پتھر وہیں پر رک گیا اور آج تک وہ پتھر وہیں پر ہے۔ اور اس کے علاوہ یہیں پر بتایا جاتا ہے کہ حضرت جبرائیل آئے تھے اور آپ کو کہا تھا کہ آپ اجازت دو تو دونوں پہاڑوں کو ملا دو اور اس بستی کو کچل دو۔ یہ سارا واقعہ بتایا جاتا ہے کہ اسی جگہ پر پیش آیا تھا۔ آپ لوگ بھی زیارت کریں ماشاءاللہ۔ ہم جا رہے ہیں مسجد رسول کی طرف اور یہاں پر یہ ایسی بستیاں وغیرہ کچھ دکھائی دے رہی ہے، یہ شاید بعد میں بنائی گئی ہے، پتہ نہیں، میرے نالج میں اتنی چیزیں نہیں ہیں۔ میں مین آپ کو مسجد رسول کی زیارت کراؤں گا انشاءاللہ، اور اس جگہ کی جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ ہمارے آقا اس جگہ، یہ بہت بڑی جگہ ہے، اس میں سے ایک جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے جب دشمن وہاں سے پتھر پھینک رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر اللہ کے حکم سے آ رہے تو آ جا، تب سے وہ پتھر وہیں پر رکھا ہوا ہے۔ اور پھر یہ مسجد رسول یہاں پر بنائی گئی، یہ کب بنائی گئی پتہ نہیں، لیکن یہ جگہ ہے کنفرم۔ اور پھر یہ بھی یہی بتایا جاتا ہے کہ اسی جگہ پہ حضرت جبرائیل نے آ کر پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی آپ حکم دو تو میں دونوں پہاڑوں کو ملا دوں۔ تو زیارت کریں انشاءاللہ، میں تھک گیا ہوں پہاڑ پہ چڑھنے سے۔ تو بتایا جاتا ہے کہ یہ جو ابھی گاڑیاں آ رہی ہے، یہ ساری جو راستے بن گئے ہیں، ساری جو چہل پہل شروع ہو گئی، یہیں پر کبھی ایک بستی ہوا کرتی تھی، تینوں سرداروں کی الگ الگ بستی، 3 سردار ہوا کرتے تھے طائف میں، اور اپنی اپنی ان کی ایک قبیلے ہوا کرتے تھے۔ ان تینوں قبیلوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے دعوت دینے کے لیے۔ اب کتنا یہاں پر بدلاؤ آ گیا ماشاءاللہ۔ فائنلی مسجد علی کے اندر ہم لوگ آ گئے ہیں۔ یہ مسجد علی کا حصہ ہے، اللہم افتح علی ابواب رحمتک، یہ مسجد علی کا اندر کا حصہ ہے ماشاءاللہ، دیکھو کتنا خوبصورت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مسجد علی کا اندر کا خوبصورت حصہ ہے، یہاں پر آنا عام طور سے منع ہے، لیکن ہم لوگ آئے انشاءاللہ، 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں۔ چلیے ملتے ہیں، اللہ حافظ۔ ماشاءاللہ مسجد علی میں 2 رکعت نفل پڑھ لیے، چلو جاتے ہیں انشاءاللہ، ملتے ہیں۔ چلو یہاں پر الاؤڈ نہیں ہے عام طور سے، زیادہ تر مطلب زیادہ والی کرنا، انشاءاللہ چلتے ہیں۔ سو الحمدللہ طائف کی ساری ہی زیارتیں الحمدللہ پوری ہو گئی، جیسے کہ جس میں سب سے پہلے ہم نے باغ دیکھا تھا، اور نہیں اس سے پہلے ہم نے مسجد ابن عباس دیکھا تھا، انہی کی لائبریری دیکھا تھا، اور اسی کے بازو میں انہی کی قبر مبارک تھی، اور سارے صحابہ کی قبریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر بیٹھے تھے، یا آپ نے جہاں ان کو سمجھانے کے لیے بادشاہوں کو یہاں کے جو 3 قبیلے کے جو سردار تھے ان کو بلایا تھا، وہ وہیں پر تھے۔ تو اس طرح سے یہ ساری زیارتیں الحمدللہ مکمل ہوئی۔ اس کے بعد میں یہ باغ جو تھا، یہ باغ کی بھی زیارت ہو گئی۔ اب اس کے بعد میں ہم لوگ پھر سے مکہ کے لیے نکل رہے ہیں انشاءاللہ۔